جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا دیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرمائے، صحابہ کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کے منہج کو اپنائیں۔ شیخ جمال الدین القاسمی، جمال الدین القاسمی یہ سوریہ کے رہنے والے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے طلاق کے 10 آداب کو ذکر کیا ہے۔ جی، طلاق دینے نمبر 1، رعایت المصلحہ فی ایقاعہ بعد التروی والتحاکم۔ جب اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں تو تیسرے کو اس میں یعنی دونوں کے گھر والوں کو بیٹھ کر اس سلسلے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی، پہلی بات یہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے سورۃ النساء میں آیا ہے کہ حکم اس کی طرف سے بھی اور حکم اس کی طرف سے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر نباہ کا یا گزارے کا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو طلاق دے، وہ بھی کتنی؟ 1 طلاق دے، اور ایسی طہر میں دے جس میں جمع نہ کیا ہو، یعنی ایسی طہر میں دے پاکی کی حالت میں۔ نمبر 1، یعنی یہ پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی غصہ ہوا اور فوراً ہی طلاق دے دیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر غصہ ہو گیا کوئی آدمی اپنی بیوی سے یا دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو اطمینان کرنا چاہیے، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے یا لیٹ جائے یا وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکل جائے، غصہ اگر آ جائے تو کیا کرے؟ گھر سے نکل جائے، گھر سے نکل جائے۔ جی، ہاں گھر سے نکل جائے اور مسجد میں چلا جائے، کچھ نماز ذکر وغیرہ کرے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور بیوی کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر غصہ ہو گیا ہے تو غصہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، کوئی نرم سی بات، پیاری سی بات کرے، اور اس طرح سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے دونوں آپس میں مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو بیچ میں اپنے گھر والے کو یہ لائے اور دوسرے شوہر بھی اپنے گھر والے کو لائے، اور اس طرح سے جو لوگ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہے کہ بھائی اب تم لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب طلاق ہی دے دو، تو 1 طلاق دے دے، 1 طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ جی، جی، نمبر 2 ایقاعہ فی حال الخوف من عدم اقامت حدود اللہ۔ اللہ رب العالمین کے حدود کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی چانس نہیں ہے تب طلاق دے، یعنی اللہ رب العالمین کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تب طلاق دے، یہ دوسری صورت ہے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ دونوں میں اس قدر دوری پیدا ہو گئی ہے کہ رہنا مشکل ہے، اور حکمین نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہیں تو طلاق دے دے۔ نمبر 3، اللہ یکون القصد بایقاع طلاق مضارۃ الزوجہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق دینے سے یہ مقصد نہ ہو کہ بیوی کو اذیت پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، پریشان کرنا ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں تاکہ اس کو اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشان رہے، ایسا نہیں۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ الرابع ان يطلق لداع لا يتأتى معه اتخاذها زوجہ، کہ ایسی صورت میں طلاق دے کہ اس کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، بالکل ہی ناممکن ہو جائے، تبھی یعنی مجبوری کی صورت میں طلاق دے۔ کیسے؟ لذت کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے طلاق نہ دے، بلکہ مجبوری کی صورت میں طلاق دے۔
نمبر 5، اللہ یطلق ثلاثا دفعة واحدہ، ایک ہی وقت میں 3 طلاق نہ دے۔ جمال الدین القاسمی، ان کی کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر القاسمی، ان کی بہت کئی جلدوں میں تفسیر ہے۔ اسی طرح سے اصلاح المساجد، ان کی کتاب بہت ہی معروف اور مشہور ہے، یعنی بہت بڑے علامہ گزرے اپنے زمانے کے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کے عالم ہیں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کے عالم ہیں۔ یہ جو چلاتے ہیں نا کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، دیکھو 100 سال پہلے کے عالم کی بات بتا رہا ہوں، اور بھی پرانے عالموں کی بات انشاءاللہ بتا سکتے ہیں۔ السادس ان یشہد علی الطلاق، جب طلاق دے تو گواہ ٹھہرائے، ایسے نہیں کہ چپکے چپکے طلاق دے دے۔ جی، جس طرح سے شادی میں ہوتی ہے۔ ہاں، چپکے چپکے نہیں، اس کے لیے گواہ ضروری ہے، گواہ۔ ان یشہد علی الطلاق، طلاق دے، چونکہ شادی میں جس طرح سے گواہ رہتے ہیں اسی طرح سے طلاق میں بھی گواہ چاہیے۔ السابع الا یکون فی حال الغضب، میں نے شروع ہی میں ذکر کر دیا کہ عام طور پہ جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو پھر طلاق 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 کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی تو ایسے طلاق دیا، کہا کہ میں اتنی طلاق دیتا ہوں جتنے ستارے ہیں، ستاروں کے برابر طلاق دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ ستاروں کے برابر۔ دوسرے نے کہا کہ میں 1000 طلاق دیتا ہوں۔ کتنی؟ 1000 طلاقیں۔ اچھا، یہ ادب کہہ رہے ہیں کہ 7واں ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یکون فی حال الغضب، غصے کی حالت میں طلاق نہ دے، غصے کی حالت میں طلاق نہ دے۔ الثامن، 8واں ادب یہ ہے ان ینوی الطلاق، طلاق کی نیت ہو، کھیل اور تماشا نہ بنائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ التاسع، 9واں جو ادب ہے وہ یہ ہے ان یکون التطلیق معذورا فیہ من جہت الشرع، یعنی شریعت میں جو صورت ہے طلاق کی، اس صورت کو اپنائے، اپنے منمانی نہیں کرے کہ میں اتنی طلاق دیتا ہوں، 1000 طلاق دیتا ہوں، ستاروں کے برابر طلاق دیتا ہوں، ایسے نہیں، جس قدر شریعت میں اجازت ہے اسی قدر۔ العاشر، 10واں ادب یہ ہے کہ ان یکون باحسان، طلاق میں بھی احسان کرنے کا حکم ہے، طلاق میں بھی، لا بإساءة ولا بفحش من بغي ولا عدوان، طلاق میں بھی سرکشی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس نے طلاق دے دیا وہ اپنی بیوی کی برائیاں ہی برائیاں بیان کرتا ہے، سب سے بیان کرتا ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس خاتون کی زندگی تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور یعنی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشان رہے۔ حالانکہ ایک آدمی جس کے ساتھ کچھ دنوں تک رہا ہے، اس کی یادیں، اس کی باتیں بہت کچھ ستاتی رہتی ہیں، لیکن جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ اتنی نفرت ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان، اور دونوں ہی کے درمیان نہیں بلکہ دونوں کے گھر والوں کے درمیان نفرت ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہاں کی بات میں بتا رہا ہوں، یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اگر میل محبت سے زندگی گزار سکو تو بہت بہتر ہے، میل محبت سے زندگی گزار سکو تو بہت بہتر ہے، اگر میل محبت سے زندگی نہیں گزرتی ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تمہاری راہ اور اس کے لیے اس کی راہ۔ اور میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی بہن کو اس کے دوست نے طلاق دے دیا،
दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। कमाल, मैं यानी आज तक मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी बहन की शादी से पहले भी दोस्ती थी और बहन को तलाक हो गई तब भी दोस्ती बरकरार है। अभी तक की बात बता रहा हूं मैं। हमारे यहाँ जो रंजिश पैदा होती है, जो नफरत पैदा होती है और जिस तरह से लोगों को बिल्कुल ही अदावत पर उभारा जाता है, वो बिल्कुल गलत है। ये 10 आदाब जो उन्होंने जिक्र किए हैं जी। वो बहुत ही अहम है।